اب سر ایک سوال ہمیں ایک نوجوان نے ای میل کے ذریعے بھجوایا ہے، ان کا نام میں یا مینشن نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ والدہ کی تعظیم کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ایک یہ جنرل حصہ ہے، اگلا حصہ بھی جو ہے وہ دیکھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں انسان کو والدہ کی بات ماننی چاہیے اور عزت کرنی چاہیے، خواہ وہ غلط بھی ہوں تب بھی ماننی چاہیے۔ اس سوال کے دو حصے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ والدہ کی تعظیم کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے، ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا چاہیے، احسان کا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر جہاں پہ مومنین کو ہدایت فرمائی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہاں پر بھی آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دونوں جگہ پر والدین کا ذکر آتا ہے۔ ایک تیسری جگہ پہ حصہ شامل کیا گیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کے ساتھ، وہاں فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یعنی وہاں پر خاص طور پہ والدین کا ذکر کرنے کے بعد والدہ کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس نے جو بچے کی پیدائش سے پہلے جو تکلیف اٹھائی ہے، پھر پیدائش کے بعد اس کو دودھ پلایا ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک بہت عظیم قربانی ہے، جس کی وجہ سے والدہ کی تعظیم کا یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری والدہ کا۔ پھر اس نے دوبارہ استفسار کیا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آپ کی والدہ کا، پھر فرمایا آپ کی والدہ کا۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تب آپ فرمایا کہ تمہارے والد کا۔ یعنی اس طرح اس سے والدہ کی تعظیم جو ہے وہ تو واضح ہے قرآن کریم سے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی رضائی والدہ آتی ہیں تو یہ بھی حدیث سے ملتا ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ یعنی والدہ کی تعظیم تو ہر حال میں یہ اسلامی تعلیم ہے کہ وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کا ایک دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ کیا ہر حال میں انسان کو والدہ کی بات ماننی چاہیے؟ تو یہاں پہ بھی قرآن کریم نے اس حوالے سے بھی ہمیں ہدایت فرما دی ہے۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی اگر عمومی طور پہ یہ نصیحت فرمائی کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ سے اس بات پر جھگڑا کریں یا یہ تجھے مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور تمہیں یہ کہیں کہ میرے ساتھ اور جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا، تو ایسی صورت میں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر تم نے ان کی بات نہیں ماننی، یعنی ایسی صورت میں ان کی بات نہ ماننے کی اجازت ہے۔ اگر والدین جو ہے شرک کے لیے بلائیں پھر نہیں ماننی، دوسرے جو معاملات ہیں علی بڑا وضاحت سے فرمایا کہ کیونکہ ساتھ دنیا کے معاملات ہیں، باقی ان میں والدین کی عزت بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، بات بھی ماننی ہے، لیکن جو دینی معاملہ جو ہے یعنی ایسی صورت میں اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی، اس نے کہا جی کہ میری والدہ جو ہے وہ مشرکہ ہے، وہ کافرہ ہے اور وہ مجھ سے چاہتی ہے کہ میں اس سے حسن سلوک کروں۔ تو اس پہ رسول کریم نے فرمایا کہ بے شک تم مجھ سے حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ تو دنیاوی معاملہ ہے، اس میں تم سے حسن سلوک ہی کرنا ہے، جو دینی معاملات ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے، تم نے اگر اس کی بات نہیں مانی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی اس کے اندر اس کے ساری ہدایت ہے۔ ایک مرتبہ جب تفسیر کبیر میں اگر دیکھیں تو مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مومن نوجوانی کی عمر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب دین کو دیکھ کے اس کو قبول کرنے کی ان میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو والدین ہوتے ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے اس دین پر قائم ہوتے ہیں، ان کے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ایک دین کو قبول کیا ہے تو اس کو سزا بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، کبھی اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کبھی اس کی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، مختلف سزائیں اس کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ اور میں کہ یہ اس وقت اس کو اس نصیحت کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے ایک بھاری نیکی کی ہے کہ اس نے وقت کے نبی کو قبول کیا ہے، اس وقت اس کو اس نیکی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس نے پھر بھی کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں بھی جب خاص طور پر جب لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کا مختلف مصائب کا، مختلف تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، جو اچھا سلوک ہے، اس کو منع کہیں نہیں کیا گیا۔ لہٰذا والدہ کے ساتھ
حسن سلوک کا حکم ہے. ہاں ایسی صورت میں کہ اگر وہ شرک کی طرف یا کسی ایسی بات کی طرف جس کو ایسی دینی بات جس کا علم نہیں دیا گیا آپ کو، اس میں بے شک ان کی بات نہ مانیں. یعنی ایسے واضح قرآنی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، اس کے خلاف اگر وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. ویسے جو معاملات ہیں اس میں حد الوسع جو ہے انسان کو اطاعت کرنی چاہیے، عزت کا سلوک رکھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی والدہ نے اس بات پہ بھوک ہڑتال کر دی کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم جب تک اس مذہب کو چھوڑو گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں. تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں وہ صحابی اپنی والدہ کی مسلسل خدمت اور اس پہ ہر طرح کی ان کی خدمت کر رہے تھے. تو اس موقع پہ کہ کون سا ایسا مقام ہے، وہ کون سی حدود و قیود ہیں جہاں پہ آ کے اسلام نے کہا کہ اب بات نہیں ماننی لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک اسی طرح جاری رکھنا. تو اس صحابی نے کہا کہ اے میری والدہ تو مجھے بہت پیاری ہے، لیکن جو دین میں نے اختیار کیا ہے، جو خدا کا راہ میں اختیار کیا ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری. اس لیے اس نے کہا تھا نا کہ میں مر جاؤں گی کھانا نہیں کھاؤں گی، تو اس نے کہا کہ اگر تمہاری 100 جانیں بھی ہوں تو وہ بھی چلی جائیں ایک ایک کر کے، تو تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن اس کے باوجود حسن سلوک اس صحابی کا اپنی والدہ کے ساتھ اسی طرح رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور اس والدہ کو پھر خود بھی ہدایت کی توفیق ملی اور اسلام قبول کیا. تو یہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور خاص طور پہ اس معاشرے میں اسی لیے ورنہ آپ صاحب نے اس کی جو ہے کافی شافی اس کی تشریح وہ کر دی تھی.